ٹی اسپون شہد جو ہے وہ چاٹ لے. اچھا یہ روزانہ یہ عمل کرتا رہے, اس کو کبھی فالج اور لقوے کا اٹیک نہیں ہوگا. مہلک بیماریوں سے مراد کینسر ہے, اور اسی طریقے سے اور بہت سی ایسی مہلک بیماریاں جو جان لیوا ثابت ہوتی ہیں, اس سے بچنا چاہتا ہے. آج ہم بات کریں گے سورۃ المعارج کے بارے میں. سورۃ معارج. جی, سورۃ معارج جو ہے یہ مکی سورت ہے, یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے, اور یہ 70 نمبر ہے اس کا تدوین کے اعتبار سے, اچھا اور نزول کے اعتبار سے اس کا 79 نمبر ہے. اور جہاں تک یہ اس صورت کے جو فضائل و فوائد کا تعلق ہے, ایک فائدہ اس کا یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دائمی بخار اور مہلک بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے, مہلک بیماریوں سے مراد کینسر ہے, اور اسی طریقے سے اور بہت سی ایسی مہلک بیماریاں جو جان لیوا ثابت ہوتی ہیں, اس سے بچنا چاہتا ہے, تو روزانہ اس کی تلاوت ایک مرتبہ کر کے اور آدھا کپ پانی دم کر کے پی لیا کرے. اچھا اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر طرح کی مہلک بیماری سے محفوظ رکھے گا. کسی بھی ایک نماز کے بعد جو ہے اس کا تعین کر لے, فجر کے بعد کرے تو دی بیسٹ, ورنہ یہ کسی وقت کر سکتا ہے. اور دوسرا اس کے اندر ایک تاثیر یہ ہے کہ اگر کسی کو فالج کا خطرہ ہے یا لقوے کا خطرہ ہے, یا وہ چاہتا ہے کہ ایسا خطرہ پیدا نہ ہو, فالج و لقوہ مجھے نہ ہو, تو اس کو چاہیے کہ یہ اس کی تلاوت کرے, اچھا سورۃ المعارج کی روزانہ تلاوت کرے. عشاء کے بعد, عشاء کے بعد تلاوت کر کے 3 ٹی اسپون شہد اس کے اوپر دم کرے, اور 3 ٹی اسپون شہد جو ہے وہ چاٹ لے. اچھا یہ روزانہ یہ عمل کرتا رہے, اس کو کبھی فالج اور لقوے کا اٹیک نہیں ہوگا. اچھا ماشاء اللہ. اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو یہ فالج کا اٹیک اور یہ لقوے کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں, انسان سوتے سوتے اٹھتا ہے, صبح کو یہ حالت ہوتی ہے. تو اس کے اندر بڑی تاثیر ہے کہ روزانہ یہ 3 ٹی اسپون شہد کے اوپر یہ المعارج جو ہے وہ دم کر لیا کرے اور چاٹ لیا کرے, کبھی لقوہ اور وہ جو ہے وہ فالج اس کو نہیں ہوگا. اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس کا حمل گر جاتا ہو, اور طبی کمزوریاں ہیں یا دوسرے ایسے کو اثرات ہیں کہ حمل گر جاتا ہے, تو اسقاط حمل کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ روزانہ جو ہے وہ حاملہ عورت اس کا دم کر کے پانی پیتی رہے, اپنے اوپر دم کرتی رہے, تو وہ اسقاط حمل نہیں ہوگا, اور حمل ہر طرح کی آفتوں سے محفوظ رہے گا. ماشاء اللہ, بہت کا یہ فائدہ ہے. اور چوتھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کثرت احتلام کا مرض ہے, کثرت احتلام کا مرض ہے, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ نقصان اس کی صحت کے اعتبار سے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے, تو یہ سورۃ المعارج رات کو عشاء کے بعد ایک مرتبہ تلاوت کر کے آدھے کپ پانی دم کر کے پی لیا کرے, اور اپنے بدن پہ پھونک لیا کرے. تو اس کی پابندی کر لے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کبھی اس کو کثرت احتلام کا مرض نہیں ہوگا, اور جو مرض ہے تو وہ مرض رفع ہو جائے گا. اور اگر وہ روزانہ نہیں کر سکتا تو ایک دن میں وہ 7 مرتبہ تلاوت کر کے وہ پانی دم کر کے پی لے, تو انشاءاللہ اس مرض سے نجات ہو جائے گی. اچھا سبحان اللہ. ہاں, یہ اس کے اندر فائدہ ہے. اور جہاں تک اس کے خوابوں کی تعبیر کا تعلق ہے, تو ایک تعبیر یہ لکھی ہے کہ یہ بد کلام ہوگا, یہ بد کلام ہوگا ابتدائی زندگی میں, لیکن آخر زندگی میں جا کر جو ہے وہ توبہ تائب ہو کر متقی پرہیزگار ہو جائے گا. اچھا اس کے لیے اچھی بشارت ہے. اور دوسرا یہ لکھا ہے اس کا کہ اس کو کسی قسم کے ظاہری اور باطنی شیطانی اثرات جو ہے اس کے اوپر کبھی حاوی نہیں ہوں گے, اور یہ شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گا. اچھا. اور تیسری تعبیر یہ لکھی ہے کہ یہ شخص اپنے کسی قول سے یا کسی فعل سے یا کسی عمل سے ایسی حالات ظاہر کرتا ہے جس سے مصیبتیں اور پریشانیاں اس کی گھر کی طرف آتی ہیں. اچھا. لہذا اس کو جائزہ لینا چاہیے کہ کون سا میرا قول و فعل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے مصیبتیں میری طرف آتی ہیں, میرے گھر والوں کو آ کے چمٹتی ہیں, تو اس جو ہے وہ طرز سے اور رویے سے اس کو باز آنا چاہیے. اچھا. اس سے باز آ جائے اور حسب توفیق صدقہ دے دے, استغفار کر لے, تو انشاءاللہ آفت مصیبتیں جو ہے اس کے اور اس کے گھر کی طرف منہ نہیں کریں گی. تو اس طریقے سے اس کی تعبیر کو واضح کیا گیا. ماشاءاللہ. تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے, اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری نہیں. کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے, وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں. اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں.